سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ خاص آپ کے لیے ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور ہم سب ایک حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ ایک آرڈر ہے، یا وہ جینیٹیکل آرڈر ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ایک ایسا آرڈر ہو سکتا ہے کہ جو اعتدال کے اوپر واجب ہو، یا پھر ہم سب کو ایک بیلنس کے اوپر رکھے۔ جس طرح سمندر میں بہت زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ شپ جو بیلنس کے ساتھ چلتی ہے وہ اس کی لہروں کو چیرتے ہوئے جاتی ہے، اور وہ اس پہ حاوی نظر آتی ہے، اور وہ جہاں جاتی ہے چلی جاتی ہے۔ مگر وہ ایک چھوٹا سا سوراخ اگر غلطی سے قبول کر لے تو سارا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کی چال بھی بگڑ جاتی ہے، ڈھال بھی بگڑ جاتی ہے، اور پھر اس کا کوئی بیلنس نہیں بچتا۔ اسی طرح زندگی میں ہمیں اپنی چال پہ بھی اور اپنے سلوک اور سلیقے پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور کیا ہی خوبصورت ہے کہ وہ بالکل اسی آرڈر کے مطابق ہو جو مشیت الہی ہے۔ آج اسی انداز میں بات کریں گے صفات المومنین، صفات المتقیان کے اوپر، اس خطبے کی نگاہ میں، زاویے میں، ظرف میں، کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیا خصوصیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے ان کے بولنے کے اوپر کہ ان کا بولنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے لباس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے کہ اعتدال کا لباس وہ پہنے ہوتے ہیں، میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ مگر آج ہم کیا بات کریں گے اس سلسلے میں نے مدعو کیا ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی ہے ملک پاکستان کا ایک ایسا نام کہ جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، مگر اس میں جب تک فکر کا جذبہ موجود ہے وہ ان سے مودت محبت کا اظہار کرتا ہے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج شکریہ۔ بڑی تشنگی کے ساتھ وہ صفت جاننا چاہتا ہوں، وہ کون سی کوالٹی ہے جو متقی میں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ستائش اللہ کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد، آپ کے اصحاب منتجمین، آپ سب کے لیے، حاضرین ناظرین، مسلمین مومنین متقین، خاص طور پر ان کے لیے دعائے سلامتی۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبہ حمام پر ہم غور کر رہے ہیں، اور خطبۃ المتقین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شریح نے مولا سے خواہش کا اظہار فرمایا کہ صف لی المتقین حتیٰ کانی انظر الیہم، متقین کی صفات بیان فرمائیں گویا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو مولا نے جواب دینے سے گریز رکھا، جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے قرآن کی ایک آیت سے نصیحت فرمائی، مگر فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، اور اصرار بڑھا اور تشنگی طلب پیاس بڑھی، تو مولا نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں 110 صفات کو بیان فرمایا۔ 110ویں صفت کو سن کر مسلسل ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 110ویں صفت پر حمام ابن شریح، حمام ابن عبادہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، یہ خطبہ اپنی نوعیت کا منفرد خطبہ ہے، فصاحت و بلاغت کا بھی ایک شاہکار ہے، اور دستور حیات ہے، اور آئیڈیل مثالی لوگوں کے لیے وہ صفات اس میں بیان ہوئی ہیں کہ جن سے انہیں وہ آئیڈیل بناتی ہیں، وہ ایک معزز ایک محترم وجود تشکیل پاتا ہے اگر ان 110 صفتوں پر وہ پورا اتر جائیں۔ صحیح۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک صفت پر بھی پورا اترتے ہیں تو وہ بہرحال معاشرے میں ان سے منفرد نظر آتے ہیں جو معاشرے میں ہمیں معمولاً نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پہلی صفت میں حضرت نے فرمایا منطقہم الصواب، ان کا بولنا ٹھیک اور درست ہوتا ہے۔ دوسری صفت میں جو ہم پہلے بیان کر چکے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَمَلْبَسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، اور میانہ روی اور اعتدال ان کا لباس، اور ان کے قریب تر وجود، اگر کوئی لباس کیونکہ قریب ترین ہوتا ہے انسان کے، تو سب سے زیادہ قریب کوئی جذبہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو وہ میانہ روی اور اعتدال ان کے ہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج جس تیسری صفت پر ہم غور کریں گے وہ ہے وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ۔ مشیہم التواضع، جس کا ہم ظاہری ترجمہ، کیونکہ دیکھیں ہم لفظ کی حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں
جائیں گے تو شرح کہلائے گی، لیکن ترجمے میں ہمیں یا حقیقی کی طرف توجہ دینی ہوگی یا مجاز کی طرف۔ تو ترجمے میں اگر ہم حقیقی معنی کی طرف توجہ دیں، جو لفظ لغت میں حقیقی معنی میں آیا ہے، پہلا تصور جس کے بارے میں آتا ہے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ ان کی چال ڈھال متوازے اور خاکساری اور انکساری کی ہوتی ہے۔ اچھا، انکساری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ توازوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر نہیں چل رہے ہوتے۔ یہ اس کا حقیقی اور ظاہری اور پہلا معنی ہے۔ وہ مشی ہو مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو۔ گاڑی میں بیٹھ کر اگر کوئی چل رہا ہو تو اسے ماشی نہیں کہیں گے، اسے چلنے والا نہیں کہیں گے۔ پیدل چلنے والے کو ماشی کہیں گے اور اس کیفیت کو مشی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ بھی اصلاح کیا جائے، لفظ مشی اور مشی نہیں بلکہ ماشی لفظ ہے صحیح، اور میم پر زبر ہے، اور یہ بھی میم مصدر میمی ہے، اور اس کے معنی جو ظاہری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا چلنا، ان کی چال، وہ جب یہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو چال بتاتی ہے کہ متواضع ہیں، منکسر ہیں، خاکسار ہیں، یعنی متکبر نہیں ہیں۔ صحیح، یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ لیکن ہم تو اس فرمان پر غور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف پہلوؤں سے ہم اس فرمان کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، حقیقی معنی میں تو مشی یا مشی حقیقی معنی میں تو پیدل چلنے کو کہتے ہیں، لیکن مجازی معنی میں اور جس کو کہہ لیجئے کہ معنی اخری میں، دوسرے معنی میں سیرت، روش، طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ صحیح، تو اگر ہم مجازی معنی میں جا کے سوچیں گے اور معنی اخری میں دیکھیں گے، دوسرے معنی میں دیکھیں گے، تو ان کی پوری زندگی متواضع ہوتی ہے، صرف ان کے چال نہیں ہوتی متواضع۔ صحیح، حقیقی معنی میں ہم چلنے کو دیکھیں گے، مجازی معنی میں ان کے بیٹھنے میں کو بھی دیکھیں گے، ان کے بولنے کو بھی دیکھیں گے، ان کے فیصلے لینے کی موقع پر بھی انہیں دیکھیں گے، ناراض ہونے کے موقع پہ بھی انہیں دیکھیں گے، مثال خوشحالی میں بھی انہیں دیکھیں گے، جنازہ ان کے سامنے ان کے کسی عزیز ترین فرد کا رکھا ہوگا تب دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے، ان کا حال ہے، انتہائی خوشی انہیں مل رہی ہوگی تب انہیں دیکھیں گے۔ یعنی سیرت، روش، طریقہ کار، طریقہ زندگی، اس کو مشی کہا جائے گا، یعنی ان کی پوری زندگی تواضع کے ساتھ ہے، صحیح، متواضعانہ زندگی ہے، ان کی زندگی میں تواضع پائی جاتی ہے۔ تو ہم دونوں معنی میں اگر غور کر لیں تو ظاہری طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا چلنا، ان کی چال یہ متواضع ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ خبردار، یہ کیا لا تمشی فی الارض، مرحا، ایسے نہیں اکڑ کے نہیں چلو زمین پر، کیا تم زمین کو چیر دو گے، جی، پھاڑ دو گے، پیر مار مار کے چل رہے ہو، ایسے اکڑ کے چل رہے ہو، کہ عجیب چال سے چل رہے ہو، کیا تم زمین کو یہ زور زور سے چل رہے ہو، پیر پھاڑ دو گے، تمہارے اندر اتنی پیر میں دم ہے، یا جو تم اکڑ کر چل رہے ہو کیا پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے؟ یہ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو چال ظاہری طور پر اس کا آنا جانا بتا رہا ہو کہ یہ متکبر نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی بہت ہی متواضع ہے، اور چال ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان متکبر ہے۔ دیکھیں، انسان کا بدن اس کی فکر کا ترجمان ہے۔ صحیح، جیسے ہم نے شاید کسی نشست میں کہا تھا کہ انسان کی زبان اس کے بدن کی ترجمان ہے، جی 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 جی، مملکت بدنیہ کا ترجمان زبان ہے۔ خوبصورت، جی، اسی طرح پورا بدن جو ہے وہ ترجمان ہے فکر اور سوچ کا۔ اچھا، میری سوچ میرے بدن سے ظاہر ہوگی، اچھا، میرا انداز فکر، تفکر، میرا سوچنا میرے بدن سے ظاہر ہو جائے گا۔ پوری چال ڈھال، جی چہرہ، ٹھیک ہے، معلوم ہو جائے گا کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے، صحیح، کیا اس کے خیالات ہیں، کیا اس کے نظریات ہیں۔ صحیح، تو بعض لوگ وہ صاحب وہ جوتیاں سے اوپر سے پھینکتے ہیں جب وہ پہننے کے لیے اپنے چپل اٹھاتے ہیں نا، تو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، جی جی، یا امام بارگاہ سے باہر نکل رہے ہیں، کسی درگاہ، کسی مزار سے باہر نکل رہے ہیں، تو وہ جوتیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، یوں کہ تھراک کر کے پھینکتے ہیں، اسے معاف کیجیے گا، میں نے یہ پھینکنا اس کا بتا رہا ہے، یہ متکبر ہے اچھا، جناب۔ اچھا، 4 لوگوں کی جوتیاں اتری ہوئی ہیں، وہ امام بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، درگاہ میں اندر گئے ہوئے ہیں، جوتیاں، آپ نے ان کے جوتوں پہ جوتا رکھ دیا، ان کی پالش والے جوتے، ان کے خوبصورت جوتے، ان کے مہنگے جوتوں کو آپ نے گندا کر دیا۔ یہ آپ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ اچھا، جناب، یہ ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے، ہمارا صرف چلنا نہیں، ہماری حرکتیں، ہمارے انداز یہ بتاتے ہیں کہ یہ متکبر ہے یا یہ آدمی وہ گزر رہے ہیں۔ بھائی مجھے معاف کریں گے، میں ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوں، مجھے
ویسے بھی ہر جگہ زبان کا استعمال بہت اچھا رہے. ایک مسلمان برابر سے گزر گیا, ایک انسان برابر سے گزر گیا, آپ نے اس کو سلام نہیں کیا. یہ جنگل میں دو لوگ گزرے تھے کیا, گائے بھینس جانور ایک دوسرے کے برابر سے گزرے تھے کیا, جو سلام نہیں کیا ایک دوسرے کو؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے لیے ہم ممبر پہ بیٹھ کے تو یا کتابوں میں اور تقریروں میں تو ہم یہ مثالیں دیں, اور اپنے لیکچروں میں, اپنے سیمیناروں میں تو, اپنے خطابات میں تو یہ بات کریں کہ حتیٰ مدینہ منورہ کے بچے بھی کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کر پائے. نبی حتیٰ بچوں کو بھی سلام نہیں کرنے دیتے تھے کہ وہ پہلے سلام کریں, نبی ان کو بڑھ کر سلام کر لیتے تھے. اور ہم اس امت میں ہیں جس میں قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو مردوں کو سلام کر رہے ہیں یا زندوں کو سلام نہیں ہو رہا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے اور سلامتی کے ساتھ جائیں گے, سلامتی کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں. خوش آمدید الف لام میم میں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگائیں کسی کی پروفائل کا. آج کل واٹس ایپ اور فیس بک سے سب کا پتہ لگتا ہے, مگر وہ جو بات کرتا ہے آدمی تب اصل میں اس کے خاندان کا پتہ لگتا ہے, اس کی نسل, عقل, فکر, افکار اور سارے معاملات کا پتہ لگتا ہے. مگر آج ایک قدم آگے جا کے متقیان کی صفات اور اہل تقوی کی صفات بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی چال ڈھال, بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, واک ان واک آؤٹ, یہ سب بھی بیان کرتا ہے کہ وہ آخر کس کے ماننے والے ہیں اور پھر وہ کیا عزم لے کے چل رہے ہیں, یعنی ان کے اپنے بدن کے اوپر کس فکر کی حکومت ہے. علامہ صاحب, انتہائی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہم سوچتے ہیں بدن اس کا اظہار کرتا ہے, یعنی ہماری چال ڈھال. کیا اس میں ہمارا رویہ بھی آتا ہے, ہمارا رونا دھونا بھی آتا ہے, کسی کے ساتھ دو پل بیٹھ جانا, غم جوئی کرنا بھی آتا ہے, سخت مزاجی بھی آتی ہے؟ بالکل, یہ تمام چیزیں ہمارے اٹھ بیٹھ سے, ہمارے میل ملاپ سے, ہمارے خوشی غمی کے موقع پہ, دشمنوں سے, اپنوں سے, گھر والوں سے, باہر والوں سے, یہ تمام یہ جلوے ہیں کہ ہم سوچتے کیا ہیں, ہماری ذہنیت کیا ہے, ہماری فکر کیا ہے, ہم کتنے چھوٹے ہیں یا کتنے بڑے ہیں. انسان فٹوں سے اور انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا, انسان انہی امور سے, انہی فارمولوں سے ناپا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے. بات کرتے وقت معلوم ہوا کہ جی شرمندہ کرنا کسی کو, کسی کے منہ پر اس کی ایسی کوئی بات مجمع میں اسے ذلیل کر دینا, اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا, اور یہ سب وہ مشیہم و تواضع کے تشریح میں آئے گی بات کہ ان کی روش جو ہے وہ تواضع متوازنہ نہیں ہے. دیکھیں, تواضع کی ضد ہے تکبر. اچھا, تواضع کی ضد. جی ہاں, ہمیں ان کی روش, ان کی زندگی, ان کا طور طریقہ متوازنہ ہوتا ہے. یہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ متکبر تو نہیں ہے. صحیح. تکبر یعنی مولا علی کی اس صفت پہ پورا نہ اترنا. اچھا. اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے, الکبر و ردائی, مخصوص ہے یہ عنوان بے عنوان کمال اللہ کے ساتھ, اور یہ کمال نہیں ہے, یہ عیب ہے, یہ روحانی اعتبار سے نقص ہے کہ کسی انسان میں تکبر آ جائے. اللہ انسان کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتا. الکبر و ردائی, تکبر میرے کپڑے ہیں. اگر کسی نے تکبر اپنایا تو اس نے گویا مجھے اللہ کے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا. کتنا بڑا یہ مجرم ہے کہ جو تکبر سے کام لیتا ہے. غرور اور تکبر میں بھی کوئی فرق؟ ہاں, خود پسندی اور تکبر. غرور کا نتیجہ کا تکبر ہے. اچھا. غرور کا نتیجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جب بہکاتا ہے, غرہ دھوکے کے معنی میں, جب یہ غرور کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ ہو گیا ہوں, میں بہت بڑا قابل, فاضل, عالم, مجتہد, مفتی ہو گیا ہوں, دوسرے سارے جاہل ہیں, دوسرے سارے کیا معلوم کہ تمہارے پاس اصطلاحیں بڑی اچھی ہوں, تمہارے شاگرد 2000 ہوں, مگر کیا معلوم تمہارا وہ جو چائے بنانے والا ہے تمہارے مدرسے میں, تمہارے اسکول میں, تمہارے کالج میں, وہ چائے بنانے والا اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ قرب رکھتا ہو. تو خبردار, ان بنیادوں پر جو پہلے نہیں تھیں بعد میں تمہارے پاس آئیں, اور ایک سر جا کے کہیں ٹکرائے گا اور کوئی شریان پھٹے گی اور ساری چیزیں بھول جاؤ گے, اس کے اوپر تکبر کر رہے ہو. یعنی جو چیونٹی اگر ہاتھی کی سونڈ میں چلی جائے تو اتنے قوی ہیکل وجود کو اتنی سی چیونٹی جو ہے وہ مار ڈالتی ہے. وہ نمرود جس نے لن ترانیاں اس کی دیکھیں آپ, اس نے کیا کیا باتیں نہیں کی تھی, ایک مچھر نے اسے مار ڈالا. تو کیا ہے انسان کی حقیقت
کہ جس کی بنیاد پہ یہ تکبر کر رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تو 5 نجاستیں لے کے پھر رہا ہے تو پھر تکبر کس بات کی؟ اللہ 5 غلاظتیں نجاستیں تیرے ساتھ چلتی ہیں، 5 تو اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں؟ تیرے وجود کے اندر خون ہے، آب پشت ہے، تیرے اندر بول ہے، تیرے اندر براز ہے، اور تو مر جاتا ہے تو تیری میت نجس ہو جاتی ہے، تیرا وجود، تیرا باڈی، تیری باڈی نجس ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ لگائے تو اسے بھی غسل مس میت کرنا پڑتا ہے، تجھے بھی غسل دینا پڑتا ہے۔ جی تو یہ 5 نجاستوں کے باوجود مولا علی فرماتے ہیں پھر بھی تو تکبر کرتا ہے، پھر بھی غرور کرتا ہے، کس بات پر تکبر ہے؟ جی اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تکبر صفت ہے شیطان کی، اچھا رحمانیوں کی، الہیوں کی، صبغت اللہیوں کی، اور مسلمانوں کی، مومنین کی، متقین کی صفت تکبر نہیں ہے۔ مومن ہو، مجھے اپنے اوپر رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، میں بڑی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں مانتا، یہ کتنی بری بات ہے، بائک والے کو انسان نہیں مانتا؟ بتائیے۔ یعنی اب ایک صاحب کہنے لگے جی کیا ہمیں گاڑی اچھی نہیں رکھنی چاہیے؟ نہیں، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بھائی بنایا۔ کیا بات ہے، یہ تو آج کا جملہ ہے۔ جی اس میں اس کو سمجھنا ہوگا کہ تم گاڑی میں بیٹھ کر، بڑی مہنگی گاڑی رکھ کر، بڑا بہترین بنگلہ بنا کر، مہنگے کپڑے پہن کر بھی فقیر بن سکتے ہو۔ کیا بات ہے، فقیر بنو، بس کسی طرح اپنے آپ کو فقیر بناؤ۔ اور میں بعض لوگ نہیں سمجھ پا رہے، تنگ نظری کا شکار ہیں، ہمارے بعض خطابات میں سے بعض جملوں کو وہ اپنے انداز سے لے کر اس پہ بس شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی میں درگاہوں میں اور اولیاء الہی کے مزاروں میں اور فقراء کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، جب توفیق ہوتی ہے، روزانہ تو نہیں ہمیں توفیق ہوتی، لیکن کبھی میں اگر ان علاقوں میں جاتا ہوں تو میں فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا جی یہ صوفی مسلک کی ترویج کر رہے ہیں، یہ فلاں فلاں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ جی تو انسان کو احساس فقر جہاں سے بھی نصیب ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اسے وہ رستہ، وہ جگہ، وہ مقام، وہ محل، وہ علاقہ، وہ مزار، وہ درگاہ، وہ مدرسہ، وہ مسجد اپنانی پڑے گی جہاں سے اس کا یہ احساس شدید ہوتا چلا جائے، اور جتنا یہ احساس فقر اس کا شدید ہوگا اتنا ہی اسے قرب الہی ملنے کا امکان بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رکھنے کے بعد بھی فقیر بن سکتا ہے۔ پہلے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو فقیر بنا دے۔ فقیر بنا، یہ جو فقر اپنے جیسوں کے سامنے ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ فقر جو اللہ کے حضور ہے نا، آہا، وہ ہے جو نبی کا بھی فخر ہے۔ سبحان اللہ، الفقر فخری، آہا، سرکار فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی بڑی گاڑی میں، مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور پیدل چلنے والے کو وہ انسان مانے اور وہ اس کا احترام کرے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا بھی رکھیں اور احساس فقر بھی آپ کا، آپ فقیر اللہ ہیں، آپ فقر اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ صحیح، میں نے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا ہے نا وہ ہے ابلیس، شیطان۔ مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بھئی یہ تم نے قیاس کیسے کر لیا کہ مٹی سے آگ افضل ہے؟ یہ تم نے خود سے سوچ لیا، اور خود سے سوچ کے، کیونکہ آگ بھڑکتی ہے، اوپر جاتی ہے، روشن کرتی ہے اور ماحول کو گرماتی ہے، تو تم نے کہا جی زیادہ بڑی چیز ہے، اور مٹی کیونکہ زمین میں ہوتی ہے، پیروں میں آتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ حقیر ہے۔ یہ تم نے کیسے طے کر لیا؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر، مٹی پر خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ، پانی کے حوالے نہیں کیا جو بہا دے، آگ کے حوالے نہیں کیا جو جلا دے، جی ہوا کے حوالے نہیں کیا جو اڑا دے، مٹی کے حوالے اپنے ولی کو کیا ہے، کیونکہ وہاں ایک دیتا ہے تو 14 وہ ظاہر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ آپ مٹی میں دبائیے دانہ، جو دانے، ایک دانے پہ دانے نکلتے ہیں وہ کتنے نکلتے ہیں؟ اللہ، جی تو مٹی تو امین ہے، اسی لیے جعلت لی الارض سجدہ، سجدگاہ بنایا ہے میرے لیے، زمین پر سر رکھنا میرے لیے، اللہ نے زمین کو میرے لیے عبادت کا ذریعہ، متجر اولیاء ہے زمین، اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے، اللہ اکبر، لہٰذا خاکساری۔ کسی نے پوچھا کہ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری،
پہلا سجدہ تمہیں نخرجکم سبحان پہلا سجدہ تمہیں تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا سجدہ تمہاری موت کی تمہیں یاد دلاتا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہی زندگی ہے، سبحان اللہ، اور وہ انتہائی مختصر ہے، سبحان اللہ، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں، لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں بات ہو رہی ہے مومنین متقین کی ایک اور صفت ہے، اور وہ ہے ان کی چال ڈھال میں تواضع ہونا، میانہ روی ہونا، اعتدال ہونا، اور پھر خوبصورتی ہونا، نکھار ہونا، یہ بتانا کہ ان کی چال کے اوپر بھی کسی کی حاکمیت ہے۔ میں اس میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور پہلو بھی ایسا ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فوج میں ہیں تو پھر فوجی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے آپ ایسی چال چلتے ہیں، کیا وہ تکبرانہ اور عاجزانہ چال نہیں ہوتی ہے بالکل بھی؟ قرآن مجید میں 6 صفات بیان ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، 2 صفتیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ 2 صفتیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ پھر باقی 2 صفتیں۔ یہ بیچ کی جو 2 صفتیں ہیں نا، اسی طرح جیسے مولا متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، تو مولا جس کلام کی تفسیر میں یہ کچھ فرما رہے ہیں، اس کلام الہی کے اندر کچھ صفتیں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے ایک صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوتے ہیں، منکسر ہوتے ہیں، اور جھک کر ملتے ہیں، خاکساری سے ملتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ یہ فلاں شعبے کی اور فلاں فورس کی اور فلاں ادارے کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے بات کرے، ویسے تو بھائی کافروں سے بات کرے، دشمن، پاکستان کے دشمن سے اکڑ کر بات کرو نا، کیا بات ہے، بہت گہری بات ہے، پاکستان کے دشمن سے اکڑ کر بات کرے نا، پاکستانیوں سے اکڑ کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ وطن والوں سے کیوں اکڑ کر بات ہو رہی ہے؟ ان سے تو پیار ہو، ان سے محبت ہو، اور سب ایک جیسے نہیں ہے، ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی ہے۔ مگر صفات مومنین یہ ہے، جی ہو ہلکا یارہ تو برے شرم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں، آپ اچھا یہاں وہ مومن تھا، مسلمان تھا، وطن کا تھا، اہل وطن تھا، اس سے متواضع تھے، اور جیسے ہی رخ موڑا اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن وطن ہے، دشمن دین ہے، ہماری نظریاتی سرحدوں کا دشمن ہے یا ہماری زمینی سرحدوں کا دشمن ہے۔ ہمیں خاص طور پر پاکستان اور اسرائیل، یہ 2 ملک ایسے ہیں جو نظریات کی بنیاد پر حاصل ہوئے ہیں۔ تو پاکستان ایک مسلمان ریاست، ایک اسلامی ریاست، اس کے ایک ککڑی ٹھیلا لگانے والے سے لے کر صدر مملکت تک جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کو یہ روش رکھنی ہوگی کہ اپنے وطن والوں سے پیار کرنا ہے، صحیح۔ اور دشمن وطن، جو وطن دشمن نہیں ہے، یعنی جو ممالک دشمن نہیں ہیں ان سے بھی پیار ہو، لیکن جو دشمن ممالک ہیں ان سے اکڑ کر بات کریں، تو عادت نہ بن جائے تواضع۔ آپ کی گفتگو سے یہ بات ترشح ہے کہ کہیں تواضع اور خاکساری، انکساری عادت نہ بن جائے، بلکہ ذمہ داری کے طور پر لیا جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تواضع اور انکساری کو عبادت کے طور پر لیا جائے، فریضے کے طور پر لیا جائے، تو فریضے کا جب رخ تبدیل ہوگا تو وہی آدمی کہ جو 4 دن تک متواضع نظر آ رہا تھا، 4 دن وہ متکبر نظر آیا۔ کیا بات، جی، ایک ہی وہ علی بن ابی طالب جو یتیم و مسکینوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیتے ہیں، وہ ایک حملے میں 50 آدمی مار کے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ جو طریقہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ ذمہ داریوں کے تبدیل ہونے سے رویہ اور روش تبدیل ہو رہی ہے۔ خوب بات ہے۔ دیکھیے، مخالفت، کسی کی مخالفت آپ کی کوئی کرے یا کوئی کسی کی کرے، مخالفت 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا تکبر اور حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی میں کہہ دوں یا جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے یا علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مخالفت یا جہالت کی، جانتا نہیں تھا مخالفت کر بیٹھا، الناس اعداء ما جہلوا، مولا علی کا فرمان، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس کا سے جاہل ہے۔ حق ہے۔ جاہل ہونا دشمنی کا ایک بہترین بڑا سبب ہے، روشن سبب ہے۔ آپ معلومات فراہم کر دیجئے، آپ اس کے ذہن کے اندر جو جہالت تھی، کمزوری تھی، عدم علم تھا، معلومات کی کمی تھی، وہ ٹھیک کر دیجئے، وہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔
دوسرا سبب علم ہے. یہ جو متکبر ہے، یہ جو حسد کرنے والا ہے، یہ علم رکھتا ہے تبھی تو حسد کرتا ہے. قرآن کی آیت ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اس آیت کی تفسیر میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن محسودون الذین فی الآیہ. اللہ اس آیت میں جو حسد شدہ لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہم ہے. کہ یا کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے. فرمایا وہ جو محسود اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں، جن سے حسد کیا جاتا ہے، وہ ہم سے حسد ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی اہل بیت کے ساتھ ہوئی. تو مخالفت کا ایک سبب جہالت ہے، اور مخالفت کا ایک سبب علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر تکبر اور علم کی بنیاد پر حسد جو مخالفت کرواتا ہے. تو یہاں جو مولا فرما رہے ہیں وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، ان کی جو چال ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کی جو روش ہے. دیکھیں ایک اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہی عرض کر رہا ہوں، جی متکبر ممالک نے اعتدال بگاڑا ہوا ہے پوری دنیا کا. اللہ اکبر. متکبر توازن متکبر ممالک نے، جو ممالک متکبر ہیں پوری دنیا کا ان کی وجہ سے توازن بگڑا ہوا ہے. تو تکبر معاشرے کا توازن بگاڑ دیتا ہے. کیا خوبصورت جملہ. لہٰذا ہمیں مولا کے اس فرمان کے مطابق ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری روش، ہمارا طریقہ کار، ہمارا انداز، مکمل زندگی ہماری متواضع ہونی چاہیے. یعنی ہمیں تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، غرور سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی کی جہالت کی بنیاد پر مخالفت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور علم آ جائے تو پھر اللہ کا سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر اسے یہ کمال تو نے دیا ہے اور مجھے نہیں دیا تو مجھے حسد نہیں کرنا، مجھے رشک کرنا ہے. واہ. حسد اور رشک، کاش میرے اندر بھی یہ کمال ہو. سبحان اللہ. اور حسد یہ کہ یہ میرے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. تو حسد انسان کو اپنا ہی خون جلا رہا ہوتا ہے. یہ شخص، صحیح ہے. یہ تکبر کرنے والا، خود پسند انسان، عجب کا شکار انسان، اپنے آپ کو پسند کرنے والا، ایک بہت بڑی بیماری جو اکثر میں ہے اور کم بیش ہم بھی اس میں مبتلا ہیں. اچھا. اور وہ خود پسندی کی ہے. جی. ہمیں وہ اچھا لگتا ہے آدمی جو ہماری تعریف کر رہا ہو، جی. اور ہماری برائی کرے وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. جی. یہ بہت خطرناک ہے. صحیح فرمایا. یہ چیونٹی کی چال کی طرح چلتی ہے مگر دیمک کی طرح کھوکھلا کرتی ہے. اللہ اکبر. جی. اور جب عمارت گر چکی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ عمارت گر گئی. عمارت ڈھا گئی ہے. تو یہ خود پسندی سبب بنے گا غرور کا، غرور سبب بنے گا تکبر کا. یہ ایک بیماری، ایک وائرس دوسری بیماری، ایک آرگن کو خراب ہونے سے دوسرا اعضا خراب ہوگا، عضو خراب ہوگا. اور معلوم ہوا کہ جی اب یہ جا رہے ہیں دنیا سے، ان کا یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، یہ چلتی پھرتی لاش ہیں. جو مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں. اللہ ہمیں مردوں میں شمار نہ کرے. اعوذ باللہ. بہت بہت شکریہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، آپ کی توجہات کا بہت بے انتہا شکریہ. میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں ان سماعتوں کو کہ جو بہت ہی توجہ کے ساتھ بیٹھی ہیں. ان میں سے چند ایک ایسی بھی ہوں گی جو بات کو لکھ لیں گی، دہرائیں گی، بار بار اس کا یقینی طور سے دوسروں تک پہنچانے کا عزم بھی کریں گی. مگر واپس لوٹ کر آؤں گا ایک اگلی نشست میں، اور ایک اور صفت کے اوپر بات ہوگی. وہ کون سی ہو سکتی ہے اور اس میں کیا خاص ہے؟ یعنی آج جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر تصورات کی آنکھوں سے، افکار کی آنکھوں سے محسوس کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک متقی انسان اپنے لبادے میں بھی، اپنی چال ڈھال میں بھی، اپنی سوچ افکار میں بھی اور اپنے بولنے میں بھی تقویٰ کا اظہار کرتا ہے. اور وہ تقویٰ کا ایک ایسا استعارہ بن جاتا ہے کہ جس کی آج کے معاشرے میں انتہائی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.